عالمی سطح پر حلال سرٹیفکیشن باڈیز کے 3 نگرانی ادارے، عالمی سطح پر حلال سرٹیفکیشن باڈیز کے 3 نگرانی ادارے۔ جب حلال کی انڈسٹری اتنی زیادہ وسیع ہو چکی، اور بالخصوص ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تھائی لینڈ، سنگاپور اور افریقہ اور دیگر عرب ممالک جو ہیں، ان میں اتنے زیادہ حلال سرٹیفکیشن کے ادارے کھل گئے جن کی تعداد کئی سو ہے، کوئی 300-400 ادارے۔ تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ان اداروں کو بھی کنٹرول کرنے والے کوئی ریگولیٹر ادارے ہونے چاہیے، کہ ادارے تو کھلتے جا رہے ہیں لیکن ان اداروں کے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ وہ میں ایک کورس کر رہا تھا، اب مجھے یاد نہیں کہ بات کرنے والا کون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے ادارے کھل گئے حلال سرٹیفکیشن کے کہ 1 روپے کے 2 ادارے آپ کو ملیں گے، اتنے ادارے کھل گئے۔ صرف ان ممالک میں ہی 300-400 کے قریب 500 ادارے حلال سرٹیفکیشن کے کھل گئے، اور ان میں بہت سے ادارے تو وہ ہیں جو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت سے ادارے صرف پیسے کے لیے، وہ سرٹیفکیشن کے وہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، اور یہ چونکہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، ظاہر سی بات ہے سرٹیفکیشن فری میں تو نہیں ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کو سرٹیفائڈ کرو، ان کی پروڈکٹ کو آپ اپنا لوگو دو اور پیسے کماؤ۔ تو بہت سارے ادارے قائم ہو گئے جن کے لیے ضرورت پڑی کہ ان کو سنبھالنے کے لیے بھی ریگولیٹر ادارے ہوں۔ تو عالمی سطح پر 3 ادارے قائم ہوئے، پوری دنیا میں جو ادارے قائم ہیں ان کی ریگولیٹری کے لیے۔ ان میں ایک ادارہ قائم ہوا جیکم، اس کا مخفف ہے جیکم، ملیشیا کا ادارہ ہے، شعبہ برائے انسانی ترقی ملیشیا، جیکم۔ اس نے 50 اداروں کو ان 300-400 اداروں میں سے تسلیم کیا، باقیوں کو نہیں کیا، کہ 50 ادارے جو ہیں وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، باقی سے اطمینان نہیں۔ دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہے خلیج تعاون کونسل، IHI الائنس، گلف کوآپریشن کونسل، IHI الائنس، خلیج تعاون کونسل، یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس نے 33 اداروں کو تسلیم کیا، باقی اداروں کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر تیسرا ادارہ جو ہے وہ ہے MUI، مجلس علماء انڈونیشیا، اس نے 52 اداروں کو تسلیم کیا، باقی اداروں پر اسے بھی اطمینان نہیں تھا۔ تو اس طرح 3 ریگولیٹر ادارے قائم ہوئے جو عالمی سطح پر جو حلال سرٹیفکیشن کے ادارے ہیں ان کے نگران اداروں کے طور پر، جو ان اداروں کے کام کو دیکھ سکیں کہ یہ سرٹیفکیشن صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، شریعہ کے اصولوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت سے ادارے ایسے ہوں گے جو ان میں سے کسی ایک نے تسلیم کیا ہوگا ان کو، بہت سے ایسے ہوں گے ان ریگولیٹر اداروں میں سے 2 نے انہیں تسلیم کر لیا ہوگا، اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں تینوں نے تسلیم کیا ہے، اور تینوں نے جن اداروں کو تسلیم کیا ہے وہ صرف 14 ادارے ہیں۔ ان سینکڑوں اداروں میں سے تینوں اداروں نے جن کو تسلیم کیا ہے وہ صرف 14 ادارے ہیں، جن میں سے 6 ادارے آسٹریلیا کے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ کام حلال سے متعلق آسٹریلیا کے اندر ہو رہا ہے۔ 6 ادارے آسٹریلیا کے ہیں، ایک نیدرلینڈ کا ہے، ایک فلپائن کا ہے، ایک ساؤتھ افریقہ کا ہے، ایک تھائی لینڈ کا، اور 2 امریکہ کے۔ یہ 14 ادارے ہیں جن کو ان 3 ریگولیٹر اداروں نے بالاتفاق
تسلیم کیا اور حلال رجسٹریشن کی انہیں منظوری دی۔ ان کی فہرست یہ ہے کہ آسٹریلیا کے 6 ادارے ہیں جن میں آسٹریلیا حلال فوڈ سروس AHFC، اسلامک کوآرڈینیٹنگ کونسل آف وکٹوریا ICCV، دی آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل AFIC، ایڈیلیٹ ماسک اسلامک سوسائٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا، 5واں ادارہ اسلامک ایسوسیشن آف کٹاننگ انک، ایسا ہی کچھ نام ہے۔ 6واں ادارہ ہے دی پرتھ ماسک آف ویسٹرن آسٹریلیا۔ 6 ادارے ہیں جو آسٹریلیا کے ہیں جنہیں ان 3 ریگولیٹر اداروں نے تسلیم کیا۔ ایک ادارہ ہے نیدرلینڈ کا، کنٹرول آفس آف حلال سلاٹرنگ اینڈ حلال کوالٹی کنٹرول۔ ایک نیوزی لینڈ کا ہے، فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن آف نیوزی لینڈ FIANZ۔ ایک فلپائن کا ہے، اسلامک دعویٰ کونسل آف دی فلپائنس IDCP۔ ایک سنگاپور کا ہے، اسلامک ریلیجیس کونسل آف سنگاپور MUIS۔ ایک ساؤتھ افریقہ کا ہے، سنہا ساؤتھ افریقہ، جس کا ادارہ پاکستان میں بھی ہے، ساؤتھ افریقہ نیشنل حلال اتھارٹی۔ ایک تھائی لینڈ کا ہے، دی سینٹرل اسلامک کمیٹی آف تھائی لینڈ CICOT۔ 2 امریکہ کے ہیں، ایک ایفان کا ہے اور ایک ISA۔ 2 امریکہ کے ہیں جو معتبر ادارے ہیں اور جنہیں تینوں ریگولیٹر اداروں نے تسلیم کیا ہے، وہ 2 ہیں، ایک ایفان کا اسلامک فوڈ اینڈ نیوٹریشنل کونسل آف امریکہ اور دوسرا اسلامک سروسز آف امریکہ، ایفان کا اور ISA۔ تو یہ صورتحال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حلال سرٹیفیکیشن کے ادارے قائم ہوئے ان میں چونکہ مسائل تھے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی سطح پر 3 ریگولیٹر ادارے قائم ہوئے۔ پھر ان ریگولیٹر اداروں نے جنہیں سرٹیفیکیشن کی اجازت دی وہ معتبر ہیں اور جنہیں نہیں دی وہ معتبر نہیں ہیں۔ کسی کو 1 نے دی ہوگی وہ بھی معتبر ہے، کسی کو 2 نے دی ہوگی وہ بھی معتبر ہے، اور یہ 14 ادارے ہیں جن کو تینوں نے اجازت دی ہے۔ تو یہ 14 ادارے متفقہ طور پہ پوری دنیا میں معتبر ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامک کنٹریز کے جو ادارے ہیں وہ ان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اکثر باہر کے ادارے ہیں۔ اب ملیشیا میں حلال کے حوالے سے کافی کام ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے لیکن وہ اسلامک کنٹری تو نہیں ہے، اور دیگر ادارے جو ہیں وہ غیر مسلم کنٹریز کے ہیں۔